نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ ابھی دو چار دن پہلے عالمی مبلغ داعی کبیر حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے بالوں کی پیوند کاری کروائی، تو اس پر سوشل میڈیا پر ایک شور برپا ہو گیا۔ کچھ کہنے لگے کہ ابھی ضرورت کیا ہے، کچھ اپنی لا علمی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناجائز ہے۔ میں ان کے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے یہاں نہیں آیا، صرف اتنا عرض کرنے کے لیے میں یہاں حاضر ہوا ہوں کہ مولانا صاحب نے جو بھی کیا شرعی حدود کے اندر رہ کر کیا، اور شریعت مطہرہ اس کی اجازت دیتی ہے۔ انسان کے بال جھڑ جائیں یہ ایک بیماری ہے، جیسے آنکھوں کی بینائی کم ہو جائے چشمہ لگوایا جاتا ہے اور علاج کروایا جاتا ہے، اسی طریقے سے بال جھڑ جائیں تو جائز طریقے سے اس کا بھی علاج کروایا جا سکتا ہے۔ پھر بال زیب و زینت کی چیز ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے زیب و زینت شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم جب مسجد میں آؤ زیب و زینت اختیار کر کے آؤ۔ قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق، اے ہمارے حبیب ذرا ان سے پوچھو کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے زیب و زینت کے جو اسباب، زیب و زینت کا جو سامان پیدا فرمایا ہے، کس نے اس کو حرام کر دیا؟ وہ حرام نہیں ہے، شریعت کی حدود میں رہ کر زیب و زینت اختیار کی جا سکتی ہے۔ ایک صحابی حضرت عرفجۃ بن اسعد رضی اللہ عنہ، زمانے جاہلیت میں ایک لڑائی ہوئی، اس میں ان کا ناک کٹ گیا۔ ایک روایت میں اصیب انفہ، ان کا ناک زخمی ہو گیا، اور ایک روایت میں ہے قطع انفہ، کچھ کٹ گیا۔ تو انہوں نے چاندی کا ناک لگوایا، مگر جسم نے اس دھات کو قبول نہیں کیا، فأنتن علیہ، پیپ پڑ گئی، تکلیف ہو گئی، بدبو بھی ہو گئی۔ تو مشرف بھائی اسلام ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا سونے کی ناک لگوا لو۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، انہوں نے سونے کی ناک لگوائی کہ علاج کا علاج بھی ہے اور خوبصورتی بھی ہے۔ خوبصورتی کو باقی رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ بھی شرعاً مطلوب ہے۔ آپ نے فرمایا من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس کو اللہ نے بال عطا فرمائے ہوں اس کو چاہیے اپنے بالوں کا اکرام کرے، کنگھی کرے، تیل لگائے، بال صاف ستھرے رکھے۔ شریعت میں جہاں طہارت کا حکم ہے، نظافت کا بھی حکم ہے، اور اپنے ہی بال جسم کے ایک حصے سے لے کر دوسرے حصے میں لگا دینا، یہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کی وہ شکل ہے جو شرعاً جائز ہے۔ دیوبند کے بھی فتاوی موجود ہیں، بریلوی مکتب فکر کے بھی فتاوی ہیں، اہل حدیث کے بھی فتاوی ہیں، اور سعودی عرب کے بڑے مفتی اعظم جو گزرے ہیں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی فتاوی موجود ہیں۔ شرعاً یہ جائز ہے۔ ہاں، ایک انسان کے بال لے کر دوسرے انسان کو لگانا شرعاً یہ ناجائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت فرمائی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ والواشمہ والمستوشمہ، ایک کے بال لے کر، ایک آدمی کے بال لے کر، ایک عورت کے بال لے کر دوسری عورت کو لگانا، ایک مرد کے بال لے کر دوسرے مرد کو لگانا، لگانے والے پر بھی حضور نے لعنت فرمائی اور لگوانے والی پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ لیکن اپنے ہی جسم کے ایک حصے کے بال لے کر دوسرے حصے میں لگانا یہ شرعاً جائز ہے۔ زیبائش، آرائش اور زیب و زینت
اور اپنی خوبصورتی کو باقی رکھنا شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے نہ صرف جائز ہے بلکہ مطلوب ہے، مستحسن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ دیکھتے اور چہرہ مبارک اللہ نے آپ کا حسین بنایا، خوبصورت بنایا، اور آپ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا فرماتے، آپ یہ دعا فرماتے، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، یا اللہ آپ نے میری شکل و صورت اتنی خوبصورت بنائی ہے، آپ کا شکر ہے، میرے اخلاق کو بھی بلند فرما اور حسین بنا۔ تو شریعت کی حدود میں رہ کر آرائش زیبائش اختیار کرنا بھی جائز، اور علاج معالجہ کرنا بھی جائز۔ یہ بال لگوانے کا عمل آرائش کے لیے ہوتا ہے، زیب و زینت کے لیے بھی ہوتا ہے، علاج کے لیے بھی ہوتا ہے، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ ہاں، اس کے ذریعے کسی کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اور ساری دنیا جانتی ہے مولانا صاحب کو کہ ان کا مقصد کسی کو دھوکہ دینا نہیں، اور اس کا مقصد اترانا بھی نہیں، تکبر کرنا نہیں۔ تو افراط و تفریط سے ہٹ کر شریعت کی حدود میں رہ کر جب کوئی عمل کیا جائے تو اس پر اعتراض کرنے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سوشل میڈیا کو مثبت انداز میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، منفی استعمال سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔